وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کتب کے سیریز میں آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف فتح اسلام کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے 1890 کے آخر میں رسالہ فتح اسلام تحریر فرمایا، جو 1891 کے اوائل میں شائع ہوا۔ اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ نیز فرمایا مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کتاب کا پس منظر یوں ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں پورے ہندوستان میں عیسائیوں کی تبلیغ زوروں پر تھی۔ ہر جگہ مشن قائم کیے جا رہے تھے، کروڑوں کی تعداد میں کتب، پمفلٹ اور اشتہارات مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ تبلیغ کرنے میں عیسائیت کو انگریز حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ہر جگہ شہروں، دیہاتوں، قصبوں اور ہسپتالوں میں بھی عیسائیت کی تبلیغ جاری تھی۔ اس وقت مسیح ابن مریم کے آسمان پر زندہ ہونے کا عقیدہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں مشترک تھا، جس سے لاکھوں مسلمان عیسائیت کی آغوش میں آ چکے تھے، اور جس رفتار سے عیسائیت کی تبلیغ جاری تھی، عیسائی مناد یہ خیال کر رہے تھے کہ چند سالوں میں پورا ہندوستان عیسائیت قبول کر لے گا۔ اس کتاب کا نام فتح اسلام ہے، جس کے ٹائٹل پیج پر یہ الہامی اشعار درج ہیں۔ کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے، جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا۔ حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تم نے مسیحا بنا دیا۔ اس کتاب کے مضامین کا خلاصہ اس کتاب کے پورے نام یا ٹائٹل میں یوں درج ہے کہ فتح اسلام اور خدا تعالیٰ کی تجلی خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت۔ اس کتاب کی اشاعت کی غرض آپ علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی کہ یہ عاجز اس الہی کارخانہ کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے دین اسلام کی حمایت کے لیے میرے سپرد کیا ہے، ایک ضروری مضمون کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا، اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو، وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے، اور وہ امور جن کا نام اعمال صالحہ ہے ان کا مصداق چند رسوم یا اسراف یا ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے والے اکثر اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہونے سے پہلے ہی دین اور دین کی ہمدردی سے فارغ اور مستغنی ہو چکتے ہیں۔ امانت اور دیانت ایسی اٹھ گئی ہے کہ گویا بکلی مفقود ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عیسائی لوگ اسلام کے مٹانے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو کام میں لا رہے ہیں،
اور اس انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور عیسائیوں کے ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ اے دانش مندو، تم اس سے تعجب مت کرو کہ خدا تعالیٰ نے عین ضرورت کے وقت مجھے اعلائے کلمہ اسلام و اشاعت نور حضرت خیر الانام کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تعجب تو اس بات میں ہوتا کہ وہ خدا جو حامی دین اسلام ہے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تعلیم قرآنی کا نگہبان رہوں گا، وہ اس تاریکی کو دیکھ کر چپ رہتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کھلی کھلی پیشگوئی خطا جاتی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر خدا تعالیٰ تجدید دین کے لیے ایک مجدد بھیجے گا۔ مجددین نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے، وہ وقت تم نے پا لیا۔ پس میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حضرت مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت جس طرح ظاہر پرستی اور حب دنیا یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی، وہی حال اب بھی ہے۔ ہمارے اکثر علماء بھی اس وقت کے فقیہوں سے کم نہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ حضرت عالی جناب سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیشگوئی فرما چکے تھے کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جب وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ پس وہ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ پھر آپ نے واضح طور پر فرمایا، خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور طبع، خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے۔ سو اس عاجز کو حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں 3 نشانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نشان کے طور پر سورۃ القدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر پیش کر کے فرمایا کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ ایسے فرشتے اترتے ہیں جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے جب تم فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اترتی اور ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے دلوں پر نازل ہوتی دیکھو گے۔ ناظرین کرام، آج ساری دنیا کے احمدی گواہ ہیں کہ یہ نشان عظیم الشان رنگ میں پورا ہو رہا ہے۔ تمام دنیا میں لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ خوابوں سے ہدایت پا کر احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا نشان یہ بیان فرمایا کہ خدا نے اس عاجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں، جن کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔
پس اگر تم کو شک ہو تو مقابلے کے لیے آؤ اور یقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر تیسرا نشان یہ بیان فرمایا کہ وہ برگزیدہ نبی جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجز کے بارے میں لکھا ہے جو تمہاری صحاح یعنی حدیثوں میں موجود ہے، مگر تم غور نہیں کرتے۔ سو تم دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہانی دشمن ہو کہ ان کی تصدیق کے لیے نہیں بلکہ تکذیب کے لیے فکر کر رہے ہو۔ پھر فرمایا سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے آ چکا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے کھو دیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اس راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں اسلام ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے 5 شاخوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں وسیع طور پر جاری رکھنے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوگی۔ پہلی شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے، دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات کا سلسلہ ہے، تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور صادرین کا ہے جو تلاش حق کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں۔ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ بڑھانا ہوگا تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے۔ چوتھی شاخ اس کارخانہ کی وہ مکتوبات ہیں جو حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اب تک 90,000 سے بھی زائد خطوط آئے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا ہے۔ پانچویں شاخ اس کارخانہ کی جو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص وحی سے قائم کی مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس خداوند خدا نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، مگر تیرے سچے متبعین اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے اور ہمیشہ منکرین پر انہیں غلبہ رہے گا۔ ان 5 شاخوں کو چلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو امداد کی طرف توجہ دلائی۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام نے علی گڑھ کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ علی گڑھ تشریف لے گئے تھے، جہاں ایک مولوی صاحب محمد اسماعیل نام کے آپ سے وعظ کرنے کی درخواست کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان کی درخواست بشوق دل قبول فرمایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بذریعہ الہام اس سے روکا گیا، جس کے بارے میں آپ نے ان مولوی صاحب کو اطلاع دی، لیکن وہ مولوی صاحب حسن ظن کے بجائے بدظنی سے کام لیے اور آپ پر کچھ اعتراضات انہوں نے بیان کیا اور لوگوں میں ان اعتراضات کو پھیلایا، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کتاب میں ان اعتراضات کا مفصل جواب بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں لیلۃ القدر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ اس زمانے کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضور نے اس کتاب میں بطور نصیحت بیان فرمایا، اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، اپنی مرضی سے اس سلسلہ کی مالی مدد کرو تاکہ مجبوری سے نہ ہو بلکہ خوشی سے ہو۔ پھر فرمایا، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں،
جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہ رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستے پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے خاص احسان سے صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولوی شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم فضل الدین بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرزا عظیم بیگ صاحب رئیس پٹیالہ کی خدمات اور اخلاص کا ذکر بھی فرمایا۔ اس تصنیف کے آخر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں داخل بعض لوگ خشک ٹہنیوں کی طرح ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دے دیا ہے اور میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہیں، جن کو اس سلسلہ کے لیے من جانب اللہ ہونے میں شک ہے۔ ان کو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور اس نیر کو اس کی روشنی سے شناخت کرو گے۔ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہاں ایک شعر درج فرمایا، جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو، یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بعد۔ اس کتاب کا تتمہ حضور علیہ السلام نے اپنے منظوم فارسی کلام پر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، روحانی خزائن کے جلد 3 میں یہ کتاب درج ہے جو صرف 48 صفحات پر مشتمل ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کتب کے مطالعہ کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلا رہے ہیں۔ احباب جماعت کو چاہیے کہ اس اہم ترین تصنیف کا مطالعہ ضرور کریں اور اس کتاب میں درج تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔